سر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ابھی ریسنٹلی ہمارے پڑوس کے اندر ایک بڑا کانفلکٹ ختم ہوا ہے الحمدللہ، ایران اور امریکہ کے حوالے سے. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی انجینئرنگ سیکٹر کو اس سارے کانفلکٹ سے کیا لرننگ ہوئی ہیں اور کیا اپرچونیٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک آئی بلیو اٹ کہ جو یہ کانفلکٹ تھا دس از این اپارچونیٹی فار اس. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کا انجینئرنگ سیکٹر کو اس کو ایک ایز اے اپارچونیٹی دیکھنا چاہیے، کیونکہ قومیں صرف ملٹری اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں بنتی، ملٹری کے ساتھ بھی انجینئرنگ بھی کمبائن ہوتی ہے. آئی تھنک ملٹری نے اپنی انجینئرنگ میں بہت اچھی پرفارمنس دی ہے اور ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی وہ سب چیزیں موجود ہیں جو ہمیں اپنے دفاع کے لیے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے واٹر ریسورسز ہیں ان کا پر کام کرنا ہوگا ایز این انجینئرنگ کمیونٹی. ہمیں ٹرانسپورٹیشن پہ کام کرنا ہوگا، ہمیں انرجی سیکٹر کو ڈیولپ کرنا ہوگا، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے اس کانفلکٹ کو دیکھتے ہوئے ایز اے جیو پولیٹیکل سچویشن کے انرجی کرائسس آ سکتے تھے، واٹر ریسورسز کے کرائسس جو کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آئی تھنک ہمیں صرف یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی کنزیومر بن جائیں، ہمیں ٹیکنالوجی اپنے پاس بنانی ہوگی، چاہے وہ اے آئی اور آٹومیشن ہو، چاہے انجینئرنگ مٹیریلز ہوں، کنسٹرکشن مٹیریلز ہوں، انفراسٹرکچر اور انڈسٹری کے اوپر توجہ دینی ہوگی، ٹرانسپورٹیشن کے اوپر توجہ دینی ہوگی، تاکہ کوئی بھی ایسے کانفلکٹس فیوچر میں ہوتے ہیں تو ہم سیلف ریزیلینٹ ہوں، ریزیلینٹ بائی ڈیزائن ہوں، نہ کہ ہم سروائیول کریں اور اپنی ان چیزوں کو لیگ کر رہے ہوں جس کی وجہ سے دوسرے ملک ہم سے فائدہ اٹھا سکیں. اچھا، سیلف ریلائنس کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب پروجیکٹ آتے ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آتے ہیں تو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے اور آدھے سے زیادہ پیسے کے علاوہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے کہ جب آپ ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور فوراً فنڈنگ کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو اس میں پاکستانی پروڈکٹس اور اس میں پاکستانی انجینئرنگ کیسے کیسے داخل کی جائے. بالکل، آپ نے بہت اچھا ایک گیپ آئیڈینٹیفائی کیا ہے. آئی تھنک کہ پاکستان میں انجینئرنگ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس فارن فنڈنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک ہمیں جو لوکل ٹیکنالوجی پہ کام کرنا چاہیے وہ ڈیولپ ہو، تاکہ ہم ایک پروجیکٹ کو نہیں دیکھیں، صرف پروجیکٹس نہیں بنائیں، ہم کیپیبلٹی بلڈ کریں. انجینئرنگ کیپیبلٹی ہی نیشنل بلڈنگ کی طرف لے کے جائے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انجینئرس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہاں سے انجینئرس پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، جاتے ہیں باہر، اور آئی سی کہ جو ہماری کنسٹرکشن کی ٹیکنالوجی ہے، خاص طور سے ہائی رائز بلڈنگ میں، وہ ہم اپ ٹو مارک ہیں، ہم دنیا کی طرح جانتے ہیں کیسے کنسٹرکشن کریں. ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ مٹیریلز نہیں ہیں، وہ ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں جو کہ ان بلڈنگس میں لگنی ہے جو سسٹینیبلٹی کی طرف کام کرتی ہیں. تو ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہوگا، لوکل انجینئرس کو وہ اپرچونیٹیز یہاں دینی ہوں گی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہوگا. میرا کہنا اس میں ایک ہی ہے، ایک ہی سلوگن ہے کہ پاکستان کی انجینئرنگ کیپیبلٹی پاکستان کی نیشنل کیپیبلٹی انہانس کرے گی. تو انجینئرنگ کو صرف ایک چھوٹا سا پروفیشن اور پروجیکٹ کی حد تک نہیں دیکھنا ہے، انجینئرنگ کو ہم نے نیشنل بلڈنگ کے ساتھ جوائن کروانا ہے، اس کو کولیبریٹ کروانا ہے. ان لائنس پر اگر ہم سوچیں گے تو وی کین بلڈ اوور نیشن پروگریسولی، بہت تیزی سے ہم ڈیولپ کر پائیں گے. اچھا، لازمی بات ہے کہ جب ایک پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سین تو ایک انجینئر ہی ہوتا ہے، اور انجینئرنگ یونیورسٹیز سے ہمارے پاس آتے ہیں. لازمی ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑا ادارہ چلا رہے ہیں اور اس میں جب کوئی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی سے آپ کے پاس گریجویٹ آتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس اتنا کیپیبل ہے کہ اسے فیلڈ میں ڈالا جائے؟ کیا انجینئرنگ یونیورسٹیز جو پروڈکٹ نکال رہی ہیں ایز اے انجینئر وہ اپ ٹو مارک ہیں، ان کو سمجھ ہے انڈسٹری کی؟ بڑا زبردست آپ کا آئی تھنک کوشچن ہے، جس کے اندر ہمیں دو تین چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو کہ ہزاروں لاکھوں انجینئرس ہر سال ہمارے پاس نکلتے ہیں تھرو آؤٹ دی پاکستان. اس میں کچھ گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں جو 100 ایئر سے بھی چل رہی ہیں، 50 ایئر سے بھی چل رہی ہیں، اور وہاں سے جو انجینئرنگ اسٹوڈنٹس نکل کے آ رہے ہیں ان میں ایمبیشن ہوتا ہے بالکل،
بٹ آج کل جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے آئی تھنک کہ ہمیں اپنے کریکولم کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون سا کریکولم ہم اس وقت یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں جو اس انڈسٹری کو سرو کر سکے گا. انڈسٹری اور اکیڈمیا کا کنیکٹ بھی دیکھنا ہے جس کی وجہ سے امپروومنٹ آئے گی. تھوڑا مسئلہ ہے لیکن وی کین ڈو دی ٹریننگس فار دی اسٹوڈنٹس کہ وہ آتے ہیں وہ ٹرین ہوتے ہیں. تو کافی سارے یونیورسٹیز کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ایمبیشیس ہوتے ہیں, لیکن چند یونیورسٹیز ہیں جن میں شاید یہ ماحول نہیں ہے, تو ان کو دیکھنا پڑے گا. ان کی مانیٹرنگ ایچ ایس سی کو بہت اچھے سے کرنی چاہیے تاکہ ایک اچھا پروڈکٹ آ سکے, کیونکہ یہ ہماری ایکسپورٹ بھی ہے. انجینئرز باہر جاتے ہیں, دنیا بھر میں کام کرتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, ہمیں فارن کرنسی بھیجتے ہیں, وہ ہمارے لیے ایکسپورٹ کا باعث بنتا ہے. ہمارا ایک بہت بڑا چنک فارن کرنسی کا جو کہ 30 بلین 40 بلین ڈالر ہے وہ ہماری ہیومن ریسورس ایکسپورٹ سے آتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو آئی تھنک ابھی گنجائش ہے, کریکولم چینج کرنا چاہیے, آٹومیشن کی طرف جانا چاہیے, اے آئی کو پڑھانا چاہیے, اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کی طرف کام کرنا ہوگا. آج کل جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو لانگ ٹرم ویژن نہیں ہوتا, وہ شارٹ کٹس کے چکر میں ہے کہ وہ کسی طرح سے بہت جلدی سے کہیں کوئی پیسہ کما لیں. تو ہمارے ایمبیشنس کو انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف لے کے جانا ہوگا.